اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لرسلهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین۔ کافروں نے جو پیغمبر ان کے پاس آئے تھے ان سے یہ کہا کہ ہم تمہیں ضرور اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تو تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ سورہ ابراہیم کی یہ آیت نمبر 13۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، ملک کے موجودہ حالات سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں۔ ہم باشعور ہیں، اخبار پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا سے ہمارا تعلق ہے۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب ایسا لگتا ہے کہ ہماری نگاہوں سے گزر رہا ہے۔ ہم سب قریب سے اس سے اچھی طرح واقف ہیں۔ وہ ملک جہاں مسلمانوں نے کئی 100 برس تک حکومت کی، جس کی ترقی میں انہوں نے اپنا خون پسینہ ایک کیا ہے، جہاں انہوں نے امن و امان فراہم کیا ہے، تمام شہریوں کو ان کے بنیادی حقوق عطا کیے ہیں، اس ملک میں پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو اجنبی بنا کر رکھا جائے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ انگریزوں مسلم حکمرانی کے بعد یہاں انگریز آئے، انہوں نے حکومت کرو، لڑاؤ، اختلاف پیدا کرو کی پالیسی اختیار کی۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہاں کے مختلف قوموں میں منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ انگریزوں کے یہاں سے چلے جانے کے بعد جن لوگوں کے ہاتھ میں زمام اقتدار آئی، انہوں نے انگریزوں کی اسی پالیسی پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ملک کی آزادی کے بعد بڑے پیمانے پر فرقہ وارانہ فسادات ہوتے رہے، مسلمانوں کی جانوں اور مالوں کو نقصان پہنچایا گیا۔ جن چیزوں کا تعلق مسلمانوں کے کلچر سے تھا، تہذیب سے تھا، مسلمانوں کی ان کے ذریعے جو پہچان ہوتی تھی، ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا اقلیتی کردار بحال نہیں کیا گیا۔ ملک کے جن جن شہروں میں مسلمان معاشی اعتبار سے اچھی حالت میں تھے، وہاں جان بوجھ کر فسادات کروائے گئے، مسلمانوں کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، مسلمانوں کے مذہب کے خلاف منصوبے بنائے گئے۔ چنانچہ اسلام کی آئلی تعلیمات سے مسلمان گہرا تعلق رکھتے ہیں، وہ آئلی تعلیمات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے احکام سمجھتے ہیں۔ چنانچہ کوشش کی گئی کہ اسلام کی آئلی تعلیمات پر بھی مسلمانوں کو عمل کرنے سے محروم کر دیا جائے۔ تعلیم میں جان بوجھ کر مسلمانوں کو پسماندہ بنانے کی کوشش کی گئی، اور اقلیت اور اکثریت، یہاں کی جو آبادی ہے، ان کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے درمیان گہری خلیج حائل کرنے کی منصوبہ بند پلاننگ کی گئی، اور اب حال یہ ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کا تشخص بھی برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ حال میں جو چند واقعات پیش آئے ہیں ان کی طرف میں بس سرسری طور سے اشارہ کرنا میں چاہوں گا۔ ہمارے علم میں ہے اچھی طرح کہ ایک شخص نے، جس کو ریلوے کی پروٹیکشن کی ذمہ داری دی گئی تھی، اس شخص نے چن
کر کچھ مسلمانوں پر حملہ کیا، ان کو قتل کیا۔ الگ الگ ڈبوں میں جا کر وہ گھس کر اور پہچان کر، مسلمانوں کو پہچان کر اس نے ان پر حملہ کیا۔ یہ اس منافرت کا اظہار ہے جس کا زہر یہاں کی اکثریت میں گھول دینے کی کوشش کی گئی۔ ادھر گزشتہ چند سال سے جو لنچنگ کے واقعات پیش آ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی حیت، ان کا لباس، ان کی داڑھی، یہ چیزیں جو کسی ایک انسان کو مسلم حیت میں ظاہر کرتی ہیں وہ ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے، اور جھوٹے سچے الزامات کے نتیجے میں وہ کچھ بدماش جو غنڈے لوگ ہیں ان پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی جان کے در پہ ہوتے ہیں، اور انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کی کوئی پکڑ دھکڑ کرنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی قانون کے دائرے میں لانے والا اور ان کو اس کی سزا دینے والا نہیں۔ یہ واقعات جب انفرادی طور سے جب پیش آئیں تو بھی اس پر تشویش ہونا چاہیے، لیکن جب اس طرح کے واقعات بڑے پیمانے پر پیش آنے لگیں تو ملک کے ہر شہری کو اس پر تشویش ہونا چاہیے اور اس کے تدارک کے لیے اس کو فکر مند ہونا چاہیے۔ اور جب اس طرح کے واقعات کو روب عمل لانے میں حکومتی عملہ شریک ہو جائے تو اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ معاملہ کتنا سنگین ہو گیا ہے، اور اس کو جلد از جلد اس پر قابو پانے کے لیے ہم میں سے ہر شخص کو جو باشعور ہے، جو ملک میں یہ منافرت کی جو فضا کو پروان چڑھتا ہوا دیکھ کر تشویش اور فکر مندی میں مبتلا ہوتا ہے، اس کو لازماً ان واقعات کو چیک کرنے، ان پر روک لگانے اور ان کی اصلاح کرنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اس طرح کے موضوعات پر ہمارے یہاں اس حال میں آئے دن پرعام ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے حالات جب پیش آنے لگیں، ایسے جب واقعات روب عمل آئیں تو ان کو روکنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی جائیں، اس پر مسلم اور غیر مسلم دونوں انٹلیکچوئلز یہاں آتے رہے ہیں اور اس پر اظہار خیال کرتے رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس موضوع پر دینی نقطۂ نظر سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حالات میں جب فساد پیدا ہوں تو قرآن کا اس پر کیا تبصرہ ہوتا ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ حالات میں بگاڑ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا نفسیات پروان چڑھتی ہیں جس کے نتیجے میں کچھ لوگ پرامن سماج میں زہر گھولنے لگتے ہیں؟ انسانی تاریخ، انبیاء کی تاریخ، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے، آپ کے ارشادات سے ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی ملتی ہے، ان کی روشنی میں ہم آج کل کے حالات کو درست کرنے کے لیے کیا کچھ ہم کر سکتے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں جو قرآن مجید کی جو آیت پیش کی تھی اس میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو سماج میں جب فساد پھیل جاتا ہے تو اس کی اصلاح کے لیے بھیجتا ہے۔ اللہ کے وہ برگزیدہ بندے انسانوں کو ڈراتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، معصیت سے، اور سماج میں جو وہ بدامنی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر انہیں جب متنبہ کرتے ہیں تو سماج کے یہ لوگ جو ہیں ان انبیاء کو دھمکی دیتے ہیں، ان کو وہ ڈراتے ہیں، ان کو وہ خوفزدہ کرتے ہیں، ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم کو ابھی ہماری طاقت کا اندازہ نہیں ہے، ہم پاور میں ہیں، تم کو ہماری بات سننی ہے، ہماری بات ماننی ہے۔ چنانچہ وہ دھمکی کے انداز میں وہ کہتے ہیں
لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ تم یہ جو باتیں کہہ رہے ہو وہ اس سے ہمیں اتفاق نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر سے، ہمارے باپ دادا سے، ہماری یہ ملت سے یہ مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ یہ جو زمین ہے یہ ہماری زمین ہے، یہاں ہم کو پاور حاصل ہے، ہم کو اقتدار حاصل ہے۔ تم کو اگر یہاں رہنا ہے تو ہماری سننا ہے، ہماری بات ماننی ہے، ورنہ پھر تم یہاں ٹک نہیں پاؤ گے، ہم تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے۔ یہ دھمکی ہر زمانے میں دی جاتی رہی ہے، آج بھی ابھی ہم سب جانتے ہیں کچھ عرصے پہلے CAA NRC وغیرہ کے نام سے اسی طرح کی دھمکی دی گئی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے یہ مغرور، طاقت کے نشے میں چور لوگوں کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے، ہر زمانے میں وہ نیک لوگوں کو، اللہ کے فرستادہ لوگوں کو اسی طرح کی دھمکی دیتے رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر بھی اپنے پیغمبروں کو اور ان کے ماننے والوں کو یہ ان کو تسلی دی تھی کہ یہ چاہے جتنا کر لو فر یہ دکھائیں، یہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا یہ تو طے شدہ فیصلہ ہے کہ جو اس دنیا میں ظلم کرے گا وہ ہلاک ہو کر رہے گا۔ ظلم چاہے جتنا سخت ہو، چاہے جتنا زیادہ ہو، لیکن ظلم دیر پا کبھی نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ضرور ختم ہونا ہے اور ظالموں کو ضرور ہلاک ہونا ہے۔ قرآن کا یہ جو ٹون ہے یہ آپ دیکھیں، ایک سادہ سی بات نہیں کہی گئی ہے، بلکہ جو ٹون ان ظالموں کا تھا، ہم ضرور تمہیں نکال کر رہیں گے ورنہ تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، اسی ٹون میں بلکہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں قرآن کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ہم ضرور بھی ضرور ان ظالموں کو ہلاک کر کے رہیں گے۔ قرآن مجید میں انبیاء کی تاریخ بیان کی گئی۔ معلوم انسانیت کی تاریخ میں حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ بہت پہلے کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہی سے دنیا میں پھیلے ہیں۔ قرآن نے جو حضرت نوح علیہ السلام کی رودات بیان کی ہے اس میں بھی یہ کہا گیا ہے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الراہ۔ حضرت نوح علیہ السلام سے جو لوگ ان پر ایمان نہیں لائے تھے انہوں نے کہا کہ تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو، ہمارے اوپر تمہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، اور یہ جو تمہارے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ تو سماج کے معمولی لوگ ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تم پر جو لوگ ایمان لائے ہیں سماج کے سربراہدہ لوگ نہیں ہیں، یہ معمولی لوگ ہیں جن کی کوئی سماجی حیثیت نہیں ہے۔ ان لوگوں کو، تم لوگوں کو ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کوئی برتری حاصل نہیں ہے، تم لوگ تو جھوٹے ہو۔ تو گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جو قوم تھی وہ بھی اپنی بڑائی میں وہ مبتلا تھی۔ قوم کے سربراہدہ لوگوں نے اپنے عزت، شہرت، مال و دولت اور سماجی حیثیت کی برتری کا ان کو ذوم تھا، اور جو لوگ پیغمبر پر ایمان لائے تھے وہ سماجی حیثیت سے اوسط درجے کے تھے یا کمتر درجے کے تھے، تو وہ ان کو خاطر میں وہ نہیں لاتے تھے اور وہ جس طرح چاہتے تھے ان پر ظلم کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ایک بڑے پیغمبر ہیں حضرت صالح علیہ السلام، ان کا بھی تذکرہ اسی طرح قرآن میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ قرآن یہ کہتا ہے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ۔ شہر میں 9 غنڈے تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، وہ اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ عربی زبان میں یہ رہط کا لفظ انسانوں کے گروہ پہ بھی آتا ہے، ایک فرد پہ بھی آتا ہے۔ گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں ایک طرف تو 2 گروہ ہو گئے تھے، ان میں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف تھا
لیکن جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر ایمان نہیں لائے تھے ان میں 9 لوگ بہت زیادہ نمایاں تھے، وہ فتنہ و فساد پھیلایا کرتے تھے۔ ہمارے سامنے بھی اسی طرح جو ابھی جو فساد جو ہوا ہے جو نوح میں، اسی طرح چند نمایاں بدماشوں کا نام میڈیا میں سامنے آیا ہے کہ وہ 1000 طرح کی بدماشیاں وہ کرتے رہے ہیں، کھلے عام مسلمانوں کو دھمکیاں دیتے رہے ہیں، اسلحوں کی نمائش وہ کرتے رہے ہیں، اور طرح طرح کے باتیں وہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے کہتے رہے۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے مخالفین میں بھی اس طرح کے 9 بدماش تھے جو زمین میں فساد پھیلاتے تھے، اصلاح کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے تو یہ عہد کیا تھا، قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ، ہم سب مل کر ہلاک کر دیں گے اور پھر یہ کہہ دیں گے ہم نے تھوڑی کیا ہے، ہمیں کیا معلوم یہ کس نے کیا ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے چھپ کے بدماشی کرنے کا، سماج میں انتشار پھیلانے کا پروگرام بنایا، لیکن قرآن اس پر جو تبصرہ کرتا ہے وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہوں نے بھی خفیہ تدبیریں کی، مکاری کی، اور ہم نے بھی ان کے خلاف خفیہ تدبیریں کی جبکہ ان کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پایا۔ گویا کہ شر جو ہے وہ چاہے جتنا بڑا ہو، چاہے جتنا خراب ہو، وہ دیر پا نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ایسی ہے، اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی ایسی ہے کہ وہ دیر سویر اس کو فنا ہو جاتی ہے۔ سابقہ قوموں میں ایک نمایاں ترین مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ فرعون بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اتنا بڑا ظالم تھا کہ لفظ فرعون ہی ظلم و ستم کا استعارہ بن گیا ہے۔ کئی 100 سال تک وہ بنی اسرائیل کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتا رہا۔ وہ تو کھلے عام یہ کہتا تھا قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاہرون، ہم تو ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہم ان کے اوپر طاقتور ہیں، ان کے اوپر غالب ہیں۔ فرعون کے مظالم کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، اور تاریخ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل صدیوں تک اس کے ظلم و ستم کی چکی میں پیسے جاتے رہے۔ ایک اور قوم کا میں تذکرہ کر دوں، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جن برائیوں میں وہ مبتلا تھی اس کو سمجھایا، بجھایا، اس سے روکنے کی کوشش کی۔ قوم نے پلٹ کے کیا جواب دیا؟ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو لوگ تکبر میں مبتلا تھے، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا ہم اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان کو اپنے بستی سے نکال کر رہیں گے، ورنہ تمہاری عافیت اسی میں ہے کہ تم ہماری بات مان لو اور جو ہم کہتے ہیں اس کو تم تسلیم کر لو۔ محترم بھائیو، یہ گویا کہ میں نے قرآن نے پوری جو انسانیت کی، انبیاء کی جو تاریخ پیش کی ہے، اس میں یہی ہے کہ جو لوگ بظاہر طاقت و قوت کے مالک ہوتے ہیں، وہ پھر جو سماج میں کمزور ہوتے ہیں ان کو وہ دبا کے کچل کے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی مرضی کے غلام بنے رہیں، ان کی کوئی انفرادی تشخص ان کا باقی نہ رہے، وہ ان کے اشاروں پر چلتے رہیں اور ان کی مرضی کے غلام بنے رہیں۔ تو یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ٹھیک وہی تسلسل ہے۔ انسانوں میں سے کچھ
فاسد جو ذہنیت والے ہر زمانے میں جو یہ لوگ رہے ہیں، اسی طرح کے لوگ جو آج کل بھی پائے جاتے ہیں، وہ اسی اپنے نفسیات کے زیر اثر ملک میں ایسا ماحول قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ جہاں صرف ان کی چلے، انہیں غلبہ اقتدار حاصل رہے اور دوسرے لوگ ان کے ماتحت بن کر رہیں۔ نکات کی شکل میں یہ عرض کروں تو گویا کہ لوگوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے رکھا جائے۔ لنچنگ کے واقعات ایک دو واقعہ کہیں پر ہو جائے، مقامی طور سے لوگوں کو معلوم ہو، لیکن یہ شرپسند لوگ جو ہیں وہ لنچنگ کا کوئی واقعہ کر کے اس کی ویڈیو بنا لیتے ہیں، آنن فانن پورے ملک میں وہ ویڈیو پھیل جاتی ہے۔ یہ دکھایا جاتا ہے کہ کس طرح انسانیت سے عاری ہو کر، کس طرح حیوانیت کے غلبے سے ہو کر یہ کام انجام دیا گیا ہے۔ اس کا ان کا مقصد سراسر صرف یہی ہوتا ہے کہ گویا کہ ایک ملک کی ایک بہت بڑی آبادی کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو خوف کی نفسیات میں جینے پر مجبور کیا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان یہاں دوسرے درجے کے شہری بن کر رہیں، ان کے اندر اکثریت کے رحم و کرم پر جینے کا احساس پیدا ہو جائے، اور وہ جو ہندوتوا کو غالب کرنے کی جو ان کی پالیسی ہے، جو منصوبہ ہے، اس پر وہ عمل کریں، اس پر آگے بڑھتے رہیں۔ میں آپ کے سامنے چند نکات کی شکل میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسی صورتحال میں ہمارا لاہ عمل کیا ہونا چاہیے، قرآن ہمیں کیا رہنمائی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں، اور خود سیرت نبوی سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب اسی طرح حالات خراب ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس سے نکالنے کی کیا تدابیر اختیار کی تھی۔ سب سے پہلا اور اہم کام ہم میں سے ہر باشعور شخص کو یہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کو مایوسی اور خوف کی کیفیت سے نکالے۔ کوئی قوم جس پر مایوسی طاری ہو جائے پھر وہ پنپ نہیں سکتی۔ آپ کسی مجرم کو آپ کہیں کہ تم کو مارنے کی سزا دی گئی ہے اور تم کو ایک زہر کا انجیکشن لگایا جائے گا، اس سے تم پر موت طاری ہو جائے گی، پھر آپ نارمل سلائن کا بھی انجیکشن دیں، لیکن اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی، آدھی موت وہ اسی سے وہ مر جائے گا۔ تو اگر کسی شخص کو یہ ہو جائے، اس پر مایوسی طاری ہو جائے، خوف میں وہ جیے، تو پھر وہ قوم پھر عزت و آبرو کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے نہیں جی سکتی۔ اس لیے پہلا کام ہم میں سے یہ کرنا ہے، اس طرح کے واقعات پیش آتے رہیں گے، انہیں روکنے کی کوشش ہمیں کرنی ہے۔ آگے میں کچھ باتیں اور عرض کروں گا، لیکن ہمیں پہلا کام یہ لازماً کرنا ہے کہ مسلمانوں کو یہ خوف کی نفسیات سے، مایوسی کی نفسیات سے نکالنے کی کوشش کریں، انہیں رجائیت پسند بنائیں۔ قرآن کی تو یہ تعلیم ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، حالات تو آتے رہتے ہیں، عروج و زوال کا ساتھ ہے، رات کے بعد سحر ہونا یقینی ہے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اگر کسی جگہ سورج ڈوبتا ہے تو کسی جگہ سورج نکلتا ہے، تو گویا کہ یہ مایوسی اور خوف کی یہ جو کیفیت ہے دیر پا نہیں رہ سکتی، یہ لازماً وہ ختم ہونا ہے۔ کب وہ ختم ہونا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی ہے۔ دوسرا کام ہمیں لازماً یہ کرنا ہے کہ مسلمانوں کو صبر اور استقامت اور ایمان پر قائم رکھنے کی برابر تلقین کرنا ہے۔ انبیاء کا، جن کا میں نے تذکرہ کیا، ہر نبی نے اپنی قوم سے یہی کہا، جب مظالم ہوتے تھے تو ان کو وہ اسی طرح
ایمان پر قائم رہنے کی، صبر کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اوذینا من قبل، کہ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم کو اذیت دی گئی، آپ کے بعد آئیں تب بھی ہم اذیت جھیل رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین، یہ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے زمین پر اقتدار بخشتا ہے۔ آج اقتدار جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کا اقتدار دیر پا رہے اور وہ ہمیشہ حکومت پر قابض رہے۔ زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے معزول کر دیتا ہے۔ انجام کار تقوی والوں کے لیے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے تعلق سے ایک کہا گیا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر چند ہی لوگ ایمان لائے تھے، بہت سے لوگ خوف میں مبتلا تھے۔ چند نوجوان خاص طور سے حضرت موسیٰ پر ایمان لائے تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اے میری قوم کے لوگو، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اسی پر توکل کرو، اسی پر بھروسہ رکھو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، ان کی دعوت لوگوں نے قبول کی، ان کی بات مانی اور کہا کہ ہاں ہم انشاءاللہ ایمان پر قائم رہیں گے۔ اصحاب کہف کا واقعہ قرآن نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس وقت جو حقیقی عیسائیت تھی وہ لوگ اس پر ایمان لانے والے تھے، لیکن رومن امپائر جو شرک و بت پرستی میں مبتلا تھی ان لوگوں نے ان کو سخت ترین اذیتیں دی، لیکن اصحاب کہف ایمان سے ذرا بھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، وہ تو چند نوجوان تھے، وہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا۔ وربطنا علی قلوبہم، ان کو ڈھارس بندھائی، ان کو ہمت بنائی، وہ خوف کی نفسیات میں وہ نہیں جیے۔ اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، انہوں نے کہا کہ ہمارا رب تو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور یہ لوگ چاہے جتنا ہم پر ظلم ڈھائیں لیکن ہم اس سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ انہوں نے آبادی چھوڑ دی۔ یہ جو نوجوان تھے یہ اقتدار میں شامل تھے، انہوں نے اقتدار چھوڑ دیا اور جا کے پہاڑوں میں رہائش اختیار کی، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ مسلمانوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ آزمائشیں آتی رہیں گی، لیکن یہ آزمائشیں دیر پا نہیں ہوتی ہیں۔ آزمائشیں اللہ تعالیٰ ایمان و استقامت کا جائزہ لینے کے لیے مبتلا کرتا ہے۔ غزوہ احزاب میں ہم جانتے ہیں پورا عرب مدینے کی مختصر آبادی پر وہ چڑھ دوڑا تھا، لیکن اس وقت جو منافقین تھے وہ تو پریشان تھے۔ ان بیوتنا عورہ، ارے ہمارے گھر تو غیر محفوظ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول سے بہانے کر کر کے میدان سے بھاگ رہے تھے، لیکن جو اہل ایمان تھے وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، جو پکے ایمان لانے والے تھے انہوں نے جو اپنے خلاف جو لشکر دیکھے تو وہ گھبرائے نہیں، وہ پریشان نہیں ہوئے، ان پر خوف طاری نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے کہا یہ تو ہونا ہی تھا، ہم کو پہلے سے معلوم تھا، اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ یہ حالات ہوں گے، اس میں اگر ہم استقامت کا مظاہرہ کریں گے تو ہمیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے، اس کے رسول کا وعدہ سچ ہے۔ وما زادہم الا ایمانا و تسلیما، سخت حالات کو دیکھ کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ قرآن بار بار یہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ،
کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل کر دیے جاؤ گے؟ ابھی تو تم پر وہ حالات نہیں آئے ہیں جو تم سے پہلے کے لوگوں پر حالات گزرے تھے۔ وہ سخت ترین حالات سے دوچار ہوئے، یہاں تک کہ ان کو ہلا مارا گیا، لیکن پھر اللہ کی مدد ان کو ہر حال میں حاصل ہو کر رہی۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کو خود حفاظتی کے لیے تیار کرنا ہے۔ مسلمانوں کو نرم چارہ نہیں بننا ہے، مسلمانوں کو سر نہیں جھکا دینا ہے کہ آؤ ہمارے گردن پر تلوار چلاؤ، نہیں، بلکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ مقابلہ کرنا ہے، مقابلہ کرتے ہوئے جان دینی ہے۔ والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، سورہ شورى میں اہل ایمان کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اسی میں ایک بس یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، انسانی فطرت ہے، اس پر ظلم کیا جائے تو ظلم کا مقابلہ وہ کرتا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ نہیں سکھانا ہے کہ تمہارے ایک گال پر کوئی تھپڑ مار دے تو تم اس کے آگے دوسرا گال حاضر کر دو، نہیں، بلکہ اس کا مقابلہ کرنا ہے، چاہے مقابلہ کرتے ہوئے جان چلی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح آپ کے ارشادات ہیں، من قتل دون نفسه فهو شہید، جو اپنی جان کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ من قتل دون ماله فهو شہید، جو اپنے مال دولت پراپرٹی کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ من قتل دون عرضه فهو شہید، جو اپنی عزت و آبرو، اپنی عورتوں کی عزت و آبرو کو بچاتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے۔ تو گیا کہ حالات اگر سخت ہیں، مسلمانوں کی جان و مال کے لوگ دشمن بنے ہوئے ہیں، تو ان میں مسلمانوں کو خود حفاظتی کا درس دینا ہے۔ فرقہ وارانہ فسادات میں ایسی رپورٹیں موجود ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے مقابلہ کیا وہاں ان کا بہت کم نقصان ہوا یا بالکل نقصان نہیں ہوا، اور جہاں جہاں انہوں نے فرار اختیار کیا، بھاگے، تو پیچھے سے ان پر حملہ کیا گیا اور زیادہ ان کا نقصان ہوا۔ چوتھا کام ہمیں یہ کرنا ہے، ہم میں سے ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے۔ یہ مدد کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی کسی کو مار رہا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دوڑ کر جائیں اور اس کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اس کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بنو قینقاع ایک مدینے کا یہودی قبیلہ تھا، سناری ان کا پیشہ تھا۔ ایک مسلمان عورت کوئی سونے کا زیور لینے کے لیے بنو قینقاع کے ایک فرد کے پاس گئی، اس نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، وہ عورت فوراً چیخی، بچاؤ! ایک مسلمان ادھر سے گزر رہا تھا، فوراً وہاں اس کو وہ بچانے کے لیے وہ پہنچ گیا، اس نے اس یہودی کو قتل کر دیا، اور کچھ یہودی اکٹھا ہو گئے، انہوں نے اس مسلمان کو قتل کر دیا۔ میرا کہنا یہ ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظلم کسی پر بھی ہو رہا ہو، چاہے مسلمان پر ہو رہا ہو چاہے غیر مسلم پر ہو رہا ہو، کسی پر بھی ظلم ہو رہا ہو، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کو بچانے کی کوشش کرے، اور اگر ظلم کسی مسلمان پر ہو رہا ہو تو اس کی ذمہ داری بڑھ کر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کوئی شخص اپنے بھائی کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ مدد کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ آج کل جن لوگوں پر ظالمانہ طریقے سے مقدمات قائم کیے گئے ہیں، جن کو جیلوں میں بند کیا گیا ہے، ان کو چھڑانے کی کارروائی کرنا، ان کے مقدمات کی پیروی کرنا، یہ بھی مدد کی ایک صورت ہے۔ جو مجرمین دندناتے پھر رہے ہیں ان کو قانون کے شکنجے میں کسنے کی کوشش کرنا بھی حالات کو نارمل کرنے کی، مدد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو گویا کہ یہ کسی بھی حالات کو نارمل کرنے کے لیے جو لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، ان کی سرکوبی کرنا، اور جو لوگ ظلم کا شکار ہو رہے ہیں ان کی ہر طرح سے مدد کرنا، یہ بھی جو شخص
اس میں آگے بڑھ سکتا ہو، جو بھی وہ کر سکتا ہو، اس کی ذمہ داری۔ آخری پوائنٹ میں یاد کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کی یہ کوشش ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ منافرت پھیلے، لوگ ذاتوں میں، برادریوں میں، گروپوں میں بٹیں۔ یہ سارے کام وہ اسی لیے انجام دے رہے ہیں، ایک کو دوسرے سے دور کرنا، منافرت پھیلانا، اسی کے لیے یہ کوشش ہے۔ اس لیے ہم کو ایک لانگ ٹرم پالیسی، منصوبہ بندی یہ کرنی ہے کہ ملک میں فرقہ وارانہ امن و امان عام ہو، بھائی چارہ عام ہو۔ یہ جو لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام اپنے ماننے والوں کو حکم یہ دیتا ہے کہ غیر مسلموں سے، دوسرے مذاہب کے ماننے والوں سے تعلقات مت قائم کیے جائیں، ان سے دوری رکھی جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں صریح تعلیمات ہیں۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 میں اس تعلق سے صریح ہدایت دی گئی ہے۔ جن لوگوں نے تم سے جنگ نہیں کی ہے، جن لوگوں نے تم کو گھر سے نہیں نکالا ہے، وہ چاہے تمہارے مذہب کے ماننے والے نہ ہوں، لیکن تم کو اسلام اس چیز سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا رویہ اختیار کرو، تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ صریح حکم ہے جو قرآن کا، کہ مذاہب کے اختلاف کے باوجود بھی اسلام تمام انسانوں کے ساتھ سماجی تعلقات رکھنے، بھائی چارہ کے تعلقات رکھنے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے، اگر وہ غریب ہیں تو ان کی مالی تعاون کرنے، اور ہر طرح کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو مخالفین فرقہ وارانہ ماحول قائم رکھنا چاہتے ہیں، منافرت کی فضا قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ اپنے ووٹ بینک کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہماری شعوری کوشش ہونی چاہیے کہ یہ منافرت کی فضا ختم ہو، ملک میں بھائی چارہ عام ہو۔ اس کے لیے مختلف گروپس تشکیل دیے جا سکتے ہیں، مختلف پروگرام کیے جا سکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، بڑے علاقوں میں اس طرح کے کارنر میٹنگز کی جائیں، پروگرام کیے جائیں، اور وہاں یہ بھائی چارے کا ماحول قائم کرنے کی اس کے ذریعے کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے، اور یہ جو مخالفین ہیں اپنے یہ منصوبوں میں وہ ناکام ہوں گے۔ مسلمان کا منصب یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ مسلمان کا مقصد وجود یہ نہیں ہے کہ وہ خود کو بچانے کی کوشش کرے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو گویا کہ مسلمانوں کو اپنے مقصد کا شعور ہو، اس وہ مشن کو انجام دیں، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ظاہر ہوں گے، سماج میں اس کے ثمرات ظاہر ہوں گے، اور انشاءاللہ یہ جو ان کے خلاف جو ماحول بن رہا ہے اس میں کمی آئے گی، وہ انشاءاللہ وہ ختم ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔